چند اہم اور مشہور ترین صحرا جو کہ اس بر اعظم میں موجود ہیں مندرجہ ذیل ہیں: صحرائے عرب جو کہ سعودی عرب ملک سعودی عرب کا صحرا ہے، جسے کہ حجاز بھی کہتے ہیں. دشت لط، یہ ایران، ہمسایہ مسلم ملک ایران میں واقع ہے. تھر یا راجستھان، یہ ایک ہی صحرا ہے اور اس کے بارے میں ہم کلاس 7 میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک ہی ریگستان کے دو نام ہیں. اسے راجستھان، بھارت میں راجستھان کہا جاتا ہے، اور پاکستان، اس کا وہ حصہ جو پاکستان میں ہے، پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہے، یہ تھر کہلاتا ہے. اور جو حصہ اس کا پاکستان کے صوبہ پنجاب میں یا بہاولپور ریاست، لیا، بھکر اس طرف موجود ہے، اسے چولستان کہتے ہیں. دراصل یہ موجودہ بھارتی ریاست راجستھان کا ہی پھیلا ہوا تسلسل ہے، اسی کا سلسلہ ہے. لیکن جہاں تک بھارتی حدود سرحد کے اندر اس ریاست، یہ پوری کی پوری ریاست ریگستانی علاقے پر مشتمل ہے، اور یہ ریگستان بھارتی ریاست کے حدود کے اندر راجستھان کہلاتا ہے، اس کی ریاست راجستھان کے نام پر. اور اس کا جو حصہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ہے وہ تھر کہلاتا ہے، اور جو حصہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں موجود ہے وہ چولستان کہلاتا ہے. ان کے علاوہ صحرائے گوبی جو کہ چین اور منگولیا کے ممالک میں واقع ہے بھی شامل ہے. صحرائے گوبی کے حوالے سے ایک خاص، اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد سرد صحرا ہے. اٹ از دا اونلی کولڈ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ. یہ واحد صحرا ہے دنیا کا جو کہ سرد ہے، یہاں سردی ہوتی ہے. سیورل آئیلینڈ، بہت سے جزیرے مشرق اور جنوب مشرقی ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں، براعظم ایشیا کے مشرق میں اور جنوب مشرقی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، خصوصاً انڈونیشیا اور ملائیشیا اور برونائی دارالسلام جیسے مسلم ممالک جو کہ ہزاروں چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہیں، وہ بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں شمار کیے جاتے ہیں. اور 7 کلاس میں ہم نے مسلم کنٹریز کے چیپٹر میں ملائیشیا، انڈونیشیا اور برونائی دارالسلام کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی تھیں. ان کے علاوہ جاپان اور دیگر غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں جو کہ جزائر پر مشتمل ہیں. افریقہ از دی سیکنڈ لارجسٹ کانٹیننٹ آف دا ورلڈ. دنیا کا دوسرا بڑا بر اعظم ہے بر اعظم افریقہ. اٹ واز once known as the dark continent because only the northern portions of the landmass were known to the outside world, while the rest remained hidden like a mystery in the thick jungles that were impossible to explore. تلاش کرنا، کھوجنا، دریافت کرنا، امپاسبل ناممکن، مسٹری اسرار، راز، پر اسرار، رازوں سے بھرپور، تھک گھنے جنگلات، پورشن حصہ، لینڈ ماس زمین، ریمینڈ باقی رہنا، ہڈن چھپا ہوا. اسے کسی زمانے میں تاریک بر اعظم کہا جاتا تھا یا ڈارک کانٹیننٹ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے صرف شمالی حصے یا شمالی علاقے، اس سرزمین کے بر اعظم افریقہ کی سرزمین کے صرف شمالی علاقے ہی بیرونی دنیا کے سامنے آئے تھے، ان کی نظروں کے سامنے تھے، بیرونی دنیا کی نظروں کے سامنے تھے. اور
دیگر علاقہ اس کا ان کے شمالی علاقوں کے علاوہ جو مزید علاقے ہیں براعظم افریقہ کے، وہ تمام کا تمام علاقہ جو تھا وہ گھنے جنگلات پر مشتمل تھا، اور ان گھنے جنگلات میں داخل ہونا اور وہاں پر مختلف دریافتیں کرنا یا مختلف چیزوں کی تلاش کرنا ایک ناممکن کام تھا۔ لیکن اب جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، 21ویں صدی میں بہت سے ناممکنات انسان نے ممکن بنا لیے۔ اسی طرح براعظم افریقہ کے انتہائی گھنے اور خطرناک جنگلات میں بھی انسان کی رسائی انسان کی پہنچ ممکن ہو گئی، اور ان سے پھر انسان کو ان جنگلات میں موجود اسرار یا راز جو بھی تھے وہ انسان نے جاننے کی بھرپور کوشش کی اپنی طرف سے۔ The continent is covered with mountains on both sides. دونوں اطراف سے یہ بر اعظم پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، انکلوڈنگ دی ہائر ویسٹرن ماؤنٹینز ان دی ویسٹ، جن میں کہ بلند مغربی پہاڑ اس بر اعظم کے مغرب میں موجود ہیں، جیسے کہ دا اٹلس ماؤنٹینز، کوہ اٹلس پہاڑی سلسلہ، اینڈ دا لوور ماؤنٹینز ان دی ایسٹ، اور ذرا کم بلند پہاڑی سلسلے یا سلسلہ مشرق کی جانب، اس بر اعظم کے مشرق کی جانب ذرا کم بلندی والے پہاڑ موجود ہیں، جبکہ مغربی جانب اونچے اونچے اور بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں۔ The vast middle portion consists of 2 plateaus، جبکہ وسیع یا ایک بڑا کھلا درمیانی علاقہ یا درمیانی حصہ اس بر اعظم کا وہ 2 سطح مرتفع پر مشتمل ہے، one of which is in the north and includes the Sahara, the largest desert in the world، جن میں سے ایک ان 2 سطح مرتفعوں میں سے ایک جو ہے وہ شمال کی سمت میں موجود ہے، جس میں کہ سہارا کا ریگستان بھی شامل ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا سمجھا جاتا ہے۔ جسٹ بلو دا ناردرن پلیٹیو، شمالی سطح مرتفع سے تھوڑا سا نیچے، starts another plateau which occupies the center and the south of the continent۔ کانٹیننٹ بر اعظم occupied قابض ہونا، قبضہ کرنا، جسٹ بلو تھوڑا سا نیچے، شمالی سطح مرتفع کے جنوبی سطح مرتفع کے تھوڑا سا نیچے ایک اور سطح مرتفع شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بر اعظم افریقہ کے وسط یعنی مرکز درمیان میں اور اس بر اعظم کے جنوب کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ گوبی ڈیزرٹ، دا گوبی ڈیزرٹ از دی کولڈسٹ ڈیزرٹ ان دی ورلڈ۔ صحرائے گوبی جو ہے وہ دنیا کا سرد ترین صحرا ہے۔ اٹ از سچویٹڈ آن دی واسٹ پلیٹیو سراؤنڈیڈ بائی ماؤنٹینز آن آل سائڈز۔ سچویٹڈ واقع ہونا، واسٹ وسیع کشادہ، سراؤنڈیڈ ارد گرد گھرا ہوا ہونا، بائی ماؤنٹینز پہاڑوں سے، آل سائڈز تمام اطراف۔ یہ ایک وسیع و عریض اور کشادہ سطح مرتفع پر واقع ہے جو کہ تمام اطراف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ موسٹ آف دی ڈیزرٹ لائز ان منگولیا، اس صحرا کا زیادہ تر حصہ منگولیا نامی ملک میں موجود ہے، اے کنٹری نارتھ آف چائنا، جو کہ ایک ملک ہے چین کے جنوب کی طرف، چین کے شمال کی طرف۔ آلسو کال دا شامو ڈیزرٹ، وہاں اسے شامو صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ موسٹ آف دی گوبی از ہلی اینڈ اونلی 5% آف اٹ از کورڈ ود سینڈ ڈیونز۔
صحرائے گوبی کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے اور اس صحرا کا صرف 5% حصہ جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں سے ڈھکا ہوا ہے. سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلے. آرکیولوجسٹ ہیو فاؤنڈ ٹریسز آف اینشینٹ سویلائزیشنز ہیئر. آرکیولوجسٹ ماہرین آثار قدیمہ، وہ لوگ جو چیزوں کو دیکھ کر، پرانی چیزوں کو دیکھ کر ان کی عمر اور ان کے دور کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں اور ان کی خصوصیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ماہرین آثار قدیمہ کہا جاتا ہے، آرکیولوجسٹ. اور یہ ایک خاص باقاعدہ مضمون ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے جسے کہ آرکیولوجی کہا جاتا ہے. پاکستان میں بھی آرکیولوجسٹ یعنی ماہرین آثار قدیمہ نے موئنجو دڑو اور ہڑپا جیسے قدیم آثار قدیمہ جو ہیں وہ دریافت کیے. آرکیولوجسٹ یا ماہرین آثار قدیمہ کو اس صحرا سے قدیم تہذیبوں کے آثار ملے ہیں، یا ماہرین نے اس صحرا سے قدیم تہذیبوں کے آثار دریافت کیے ہیں یا تلاش کیے ہیں. سم آف وچ ڈیٹس بیک ٹو دا اسٹون ایج، جن میں سے کچھ اتنے پرانے ہیں کہ جن کی تاریخ پتھر کے زمانے سے جا ملتی ہے. ان میں سے کچھ اتنے پرانے ہیں جن کا تعلق پتھر کے زمانے سے بتایا جاتا ہے، یعنی کہ پتھر کے دور کے لوگ یہاں موجود تھے. یہ بھی خیال کرتے ہیں ماہرین آثار قدیمہ. Ever since then, brave travelers have been crossing this difficult and dangerous tract of land. تاہم ٹریولرز سیاح، سفر کرنے والے، کراسنگ گزرنا، ڈیفیکلٹ مشکل، ڈینجرس خطرناک، ٹریکٹ آف لینڈ زمین کا حصہ. تاہم بہت سے کئی سیاحوں نے اس مشکل اور خطرناک زمین کے حصے کو طے کیا ہے سفر کرتے ہوئے. تاہم بہت سے سیاح جو ہیں وہ اس زمین کے اس خطرناک اور مشکل ترین خطے میں سے گزرے ہیں اپنے سفر کے دوران. The first European to cross the Gobi was the famous Italian explorer Marco Polo, who visited this region along with his father and uncle. پہلا یورپی سیاح جس نے صحرائے گوبی عبور کیا یا طے کیا وہ مشہور اطالوی، اٹلی سے جس اس سیاح کا تعلق تھا، مشہور اطالوی ایکسپلورر، دریافت کنندہ یا تلاش کرنے والا، کھوجی کہہ لیں، مارکو پولو. مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو نے سب سے پہلے براعظم یورپ میں مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو وہ پہلا شخص تھا جس نے صحرائے گوبی کو اپنے والد اور چچا کے ساتھ عبور کیا. گوبی ڈیزرٹ کے حوالے سے ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ the Gobi Desert was also the home of fearsome Mongol tribes who united around 1206 AD under the leadership of Genghis Khan and then destroyed most of the continent of Asia. However, they established a magnificent empire in China that reached the peak of its glory under the grandson of Genghis Khan, the famous Kublai Khan, also called Kubla Khan. صحرائے گوبی کے حوالے سے ایک اہم اور بات یہ ہے کہ صحرائے گوبی نڈر منگول قبائل کا مسکن یا گھر تھا، ان کا آبائی وطن تھا. یہ وحشی اور نڈر قبائل 1206 عیسوی میں اپنے سردار چنگیز خان کی رہنمائی میں اس کی قیادت میں متحد ہو گئے اور پھر انہوں نے براعظم ایشیا کے زیادہ تر حصے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور بہت سے ممالک اور سلطنتیں ان کے غیظ و غضب
اور عطاب کا شکار ہوئیں، تاہم انہوں نے ایک شاندار سلطنت چین میں قائم کی جو کہ اپنے انتہائی عروج و کمال کو پہنچی اور اس نے عظمت کی بلندیوں کو چھوا۔ یہ عظیم الشان یا شاندار سلطنت چنگیز خان کے پوتے کبلائی خان نے قائم کی تھی چین میں۔